مؤلف ہیں جن کو آپ انگلش میں رائٹر کہہ سکتے ہیں، لیکھک کہہ سکتے ہیں. یہ سن 194 ہجری میں پیدا ہوئے. ان کا نام محمد تھا. ان کے والد کا نام اسماعیل. امام بخاری کی کنیت ابو عبداللہ، لقب امیر المؤمنین فی الحدیث. والد کا نام اسماعیل، دادا کا نام ابراہیم، پردادا کا نام مغیرہ. یہاں سے اسلام چلائے تھے خاندان میں. انہوں نے اسلام قبول کیا. پردادا نے یمان الجوفی البخاری، یہ بخارا کا یمان الجوفی البخاری، یہ اس وقت وہاں کے حاکم تھے. ان کے ہاتھ پر پردادا مغیرہ نے اسلام قبول، وہاں سے اسلام چلا، ورنہ یہ فارسی نسل. اس میں کچھ علماء نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن ان کے جو دادا کے اوپر ہے ان کا نام ہے بروز میں جو فارسی لفظ کا وہ بنتا ہے. تو اس لحاظ سے علماء نے یہ کہا ہے کہ فارسی نسل ہے. بہرحال محمد ابن اسماعیل، امام محمد اسماعیل جو آپ کے ابا تھے، وہ خود بہت بڑے شیخ تھے، محدث تھے، حدیث کے بڑے عالم تھے. امام مالک کے خاص شاگردوں میں سے. اب سوچ سکتے ہیں کہ امام مالک وہ عظیم شخصیت کہ ان کے دور میں ان سے بڑا عالم دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، اور دین کی بڑی خدمت کی انہوں نے. حالانکہ امام ابو حنیفہ عمر میں ان سے بڑے ہیں. سن 80 میں ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں اور سن 93 میں امام مالک پیدا ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود 2 بار امام ابو حنیفہ نے ان کے درس میں شریک ہوئے مدینے میں آ کر حج کے دوران، اور ان سے درس حدیث لیا. وہ ایک طرح سے شاگردی کا شرف ان کو آ گیا. تو یہ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے، اور یوں کہا جائے کہ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے. ان کے خاص شاگرد امام بخاری کے ابا والد اسماعیل. یہ بڑی بات ہوتی ہے. حماد ابن زید، عبداللہ ابن مبارک جیسی شخصیات سے انہوں نے اکتساب پیش کیا. یہ اس دور کے مشہور محدثین، بڑے اونچے تک محدثین. امام بخاری محمد ابن اسماعیل سن 194 میں پیدا ہوئے، اور بچپنے میں ایک واقعہ پیش آیا ایسا کہ 2 طرح سے ان کے لیے بڑا ایک غمناک اثر تھا ان کی والدہ کے لیے. ان کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی، عبادت گزار تھی، تہجد گزار تھی، مستجاب الدعوات تھی. ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. جب بچپنے کی عمر تھی امام بخاری کی، تو والد کا انتقال ہو گیا. شیخ الحدیث اسماعیل علیہ الرحمہ جن کے والد تھے، ان کا انتقال ہو گیا. یہ یتیم ہو گئے. ان کی ماں بیوہ ہو گئی. اور تو خاص طور سے آپ سنو، یہ آپ کے لیے بڑی نصیحت آمیز واقعہ بن جائے گا. امام بخاری کی ساری تربیت ان کی والدہ نے کی. والد کو یہ موقع نہیں ملا کہ اپنے بچے کے علمی طور پر دیکھ سکتے. امام بخاری کی یہ شہرت کی عظمت جو ان کو ملی تھی، یہ باپ نے نہیں دیکھا. وہ انتقال کر گئے، ماں بیوہ ہو گئی، اور صرف یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ امام بخاری بن سکے. ماں کی دعاؤں کا اثر تھا. امام بخاری بچپنے میں نابینا ہو گئے. آپ کی بصارت جاتی رہی، آپ آنکھ سے معذور ہو گئے. اس وقت کے اطباء نے آپ کا علاج کیا، علاج سے عاجز آ گئے، آنکھ میں بینائی نہیں آئی. اور ماں نے رو رو کر رات کو عبادت کرتے کرتے، تہجد کے وقت عبادت کرتی، روتی، اللہ سے دعا کرتی اپنے بچے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بینائی واپس.
اور پھر آپ دیکھنے لگے اور اتنا دیکھنے لگے، اتنا اچھا دیکھنے لگے کہ آپ نے کئی کتابیں چاند کی روشنی میں تصنیف کیے تھے۔ یہ ایک بالکل معجزہ اللہ کا ہے کہ نابینا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ڈبل روشنی عطا کر دے، اور جس طرح سے ہم اس لائٹ میں دیکھ رہے ہیں وہ چاند کی روشنی میں دیکھ۔ امام بخاری علیہ رحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب ذہانت دی۔ یہ ذہانت محدثین کی لسٹ میں اور کسی کے پاس نہیں۔ بچپنے میں مکتبی تعلیم سے فارغ ہو گئے 10 سال کی عمر میں، اور 10 سے 15 سال کے بیچ میں خود بخارا کے اندر جو محدثین موجود تھے ان کے درس حدیث میں حفظ حدیث کے لیے مشغول ہو گئے، حدیث کو حفظ کرنے لگے۔ اچھا وہ زمانہ ایسا تھا نا کہ دینداروں کا زمانہ تھا، ماحول دینداری کا تھا، لوگ بڑی عزت اور شرف کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ جو حافظ الحدیث ہو، جو 100 200 500 حدیثوں کو سندوں کے ساتھ یاد رکھ لے، وہ اس دور میں عزت پاتا تھا۔ جو 1000 10,000 حدیثوں کا حافظ ہو، لاکھ کا حافظ ہو، وہ امتیازی شان کا مالک ہوا۔ آج فیشن کا دور ہے۔ آج کا فیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس مہنگے موبائل ہو، مہنگے بائک ہو، بڑی بلڈنگ ہو، بہترین لباس ہو، آپ کی بڑی عزت ہوتی ہے، بھلے آپ جاہل کیوں نہ ہو، بھلے آپ جاہل کیوں نہ ہو، بھلے آپ بے نمازی کیوں نہ ہو، بھلے ان پڑھ گوار کیوں نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ ہے آپ کے پاس تو اس دور میں عزت ہے۔ اس دور میں عزت یہ تھی کہ آدمی نمازی دیندار تو وہاں سبھی ہوا کرتے تھے، وہاں تو ایسے لوگ تو ہوتے ہی نہیں، سارے تہجد گزار لگ بھگ سارے لوگ ہوتے تھے۔ لیکن اس دور میں شرف کا مقام تھا کہ لوگ حدیثوں کو یاد کرتے تھے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو محفوظ رکھتے تھے، سندوں کا تقابل ہوا کرتا تھا، سندوں پہ تحقیق ہوا کرتی تھی۔ بہرحال صرف 5 سال کی عمر میں 70,000 یعنی 15 سال کی عمر میں، اب 5 سال کا وقت ہوا، 10 سال کے بعد 15 سال، 10 سے 15 سال کے بیچ یعنی 15 سال کی عمر میں آپ نے 70,000 حدیثوں کو حفظ کر لیا۔ یہ ایک عجیب و غریب بات کی کرامت، عجیب ذہانت، سند کے ساتھ آج ہم لوگ 10 حدیثیں نہیں سنا سکتے، حدیثیں تو سنا سکتے ہیں 100، لیکن سند کے ساتھ نہیں سنا سکتے۔ وہاں سند کے ساتھ 70,000 حدیثیں۔ 16 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے مکہ آئے، اور حج سے جب واپسی کا ارادہ ہوا ماں کا، ان کے ایک بیٹا اور تھے احمد، وہ بھی ساتھ میں تھے، بڑے بیٹے، اور امام بخاری تھے۔ تو جب وہ روانگی کا ارادہ کیا، امام بخاری نے وہی اپنی ماں سے اجازت چاہی کہ امی مجھے چند سالوں کے لیے آپ مکے میں رہنے کی اجازت دیں تاکہ میں یہاں کے محدثین سے علم حدیث حاصل۔ کیا شوق! 15 سال کی عمر میں اجنبی علاقے میں، اجنبی شہر میں، اجنبی جگہ میں، اجنبی لوگوں کے بیچ، وہاں کوئی مدرسے کا نظام نہیں تھا کہ داخلہ لے لیں بلڈنگ ہے رہنے کے لیے۔ اس زمانے کا مدرسہ ایسا ہی ہوتا تھا، استاد اپنے گھروں میں مسلک درس لگاتے تھے، طلبہ شریک ہوتے تھے، جن کو پڑھنا ہوتا تھا خود آتے تھے۔ نہ اس وقت تنخواہوں کا سسٹم تھا، نہ اس وقت کوئی سسٹم نہیں تھا، نظام نہیں تھا، اپنا کھائیں اپنا کہیں رہیں، پڑھنے کے لیے درس حدیث کے لیے سن لیں، حدیث لکھ لیں، وہ سناتے تھے، لوگ لکھتے تھے۔ وہاں رہ گئے 2 سال تک مکے کے محدثین سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، اور پھر یہیں سے مدینہ چلے گئے، 4 سال مدینہ کے محدثین سے علم حدیث حاصل کیا، پھر یہیں سے بصرہ چلے گئے، وہاں کے محدثین سے علم حدیث حاصل کیا، پھر وہاں سے کوفہ گئے، پھر وہاں سے لاسٹ میں بغدادی سلطنت، دارالسلطنت اس دور میں بغداد ہوا کرتا تھا، عباسی سلطنت کا پایا تک بغداد ہوا کرتا تھا، اور سارے مشاہیر علماء، فقہاء، محدثین، سارے فن کے جو ماہرین تھے نا، وہ وہاں راجدھانی میں بغداد کے اندر تشریف فرما تھے، وہاں ان کا درس چلتا تھا۔ اب یہ لاسٹ میں وہاں بغداد امام احمد ابن حنبل، آخری امام، چوتھے امام، ان کا دور تھا، اور ان کی شاگردی اختیار کی۔ امام احمد ابن حنبل سے امام بخاری نے تعلیم حاصل کی، اور امام مالک سے ان کے ابا نے تعلیم حاصل کی۔
عجیب بات ہے نا. اور حدیثوں کا جو ذخیرہ ایک بار وہ یاد کرتے تھے، لیتے تھے، سنتے تھے، ان کو یوں ہی یاد ہوا کرتا. یہ اللہ کی خدا نے رحمت کی آپ کے اوپر، اور حاصل کرنے کے بعد پھر وہاں سے آپ بخارا تشریف لائے اپنے شہر میں، یہاں درس حدیث دیتے رہے. اختصار کے ساتھ میں صرف آپ کے سامنے میں اتنا رکھنا چاہوں گا کہ حاکم بخارا جو تھا خالد ابن سہلی، اس نے ایک گزارش کی امام بخاری سے کہ آپ میرے بچوں کو الگ سے درس حدیث دیا کریں. وہ تیار نہیں ہوئے، کہا یہ حدیث کی توہین ہے. یہ علم ہر مسلمان کے لیے ہے، ایکجا ہے، ایک ساتھ ہے، کسی کے لیے الگ سے نہیں ہو سکتا. اس نے خود داد ہے. بادشاہ نے جو اس کا حاکم تھا کہ خالد، اس نے یہ بھی گزارش کی کہ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. ہم باپ بیٹوں کے لیے آپ ایک الگ وقت ہے، میں عوام کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. میں چونکہ حاکم ہوں، گورنر ہوں. لیکن آپ نے ٹھکرا دیا. آپ نے کہا کہ نہیں، یہ ناممکن ہے، یہ حدیث کی توہین ہے، یہ حدیث بک نہیں سکتی اور بکتی نہیں ہے. نہ کبھی کسی کے سامنے اللہ کے رسول کے قول کو ہم جھکا کر پیش کر سکتے ہیں. آپ کو علم حاصل کرنا اور سب کے ساتھ بیٹھے. اس کے دل میں ایک کینہ ہوا آپ کے خلاف. کچھ علماء ایسے بھی مل گئے اور اس طریقے سے آپ کے خلاف سازش کر کے آپ کو جو ہے وہاں سے نکل جانے کا حکم دلوا دیا. اس وقت گورنر کا حکم نافذ ہوتا تھا پورے ایریا پر، جو اس کا ایریا ہوتا تھا. اور آخرکار یہ وہاں سے نکل جانے پہ مجبور ہو گئے. اس وقت سمرقند کے لوگوں نے آپ کو دعوت دی اور آپ ان کی دعوت پر سمرقند جانے لگے. راستے میں بیمار ہوئے. ایک سرکنگ نامی گاؤں میں آپ کی رشتہ داری تھی، وہاں بیمار ہو کے ٹھہر گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا. وہیں آپ منصور ہوئے. جب غفیر نے آپ کا جنازہ پڑھا، دفن کے بعد قبر کے جو مٹی ہے اس کے اندر ایسی خوشبو آئی کہ لوگ مٹیوں کو تبرک بنا لیا اور اٹھا کے لے کے جانے لگے. بعد میں اس پہ پابندی لگانی پڑی، مٹی ڈلوانا پڑا، اس کا گھیراؤ کرنا پڑا. مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. آپ کا جو انتقال ہوا امام بخاری کا سن 256 ہجری میں، اللہ تبارک و تعالی ان کی صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے اور رہتی نسل تک اس درس کو، اس کتاب کو جاری و ساری رکھے. اس کتاب کا ٹائٹل اس دور کے لوگوں نے دیا تھا اصح الکتاب بعد القرآن. قرآن کے بعد دنیا میں سب سے صحیح کتاب. تصنیف کے بعد آپ نے اس کتاب کو اس دور کے جو بڑے بڑے علماء اور ائمہ تھے ان کے خدمت میں پیش کیا نظر ثانی کے لیے. اور احمد ابن حنبل علیہ رحمہ زندہ تھے، انہوں نے پڑھا، انہوں نے داد تحسین دیا. اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے دور کے ان کے خاص ان کے استاد امام ابو اسحاق ابن راہویہ تھے، انہوں نے پڑھا، دیکھا، تصحیح کی. اور آپ سے 70,000 علماء نے درس حدیث لیا آپ کے سامنے، آپ کی زندگی میں. اور اس کے بعد تو پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی تعداد ہو چکی. یہ حدیث بہت اختصار کے ساتھ میں نے بات کی ہے ان کی اس کے اوپر، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا. میں نے تالیف کی وجہ نہیں بتائی کس طریقے سے اور کس طریقے سے تالیف کی بڑی مشقت کا سامنا آیا. اس میں 6 لاکھ حدیثوں کا اختصار ہے یہ جو آپ کے سامنے میں 7,275 حدیث ہیں اس کے اندر. اور ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے مسودہ تیار کیا خانہ کعبہ میں، 2 رکعت غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر مبیضہ کے لیے فیئر کرنے کے لیے مسجد نبوی بیٹھے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر استخارہ کر کے ایک حدیث کو لکھا اور ترجمۃ الباب قائم کیا. یہ بہت بڑی قربانی تھی. 16 سال میں یہ بخاری شریف لکھ کے تیار. 16 سال امام کی بات نہیں. سامعین چلیے، یہ رحمت و نور کی بارش ہے. اب رحمت میرے خیال میں کوئی تیز تو نہیں ہے نا، خوار. چلیے میں اختصار کرتا ہوں. اللہ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ جو باب باندھا ہے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کی اس قول کا بیان کہ اللہ نے فرمایا ہم انصاف قائم کرنے والا ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن. اور یہ کہ یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی.
امام بخاری کہہ رہے ہیں بنو آدم کے اعمال، ہم انسانوں کے اعمال، ہم انسانوں کے اقوال قول، جو ہماری عبادتیں ہیں نا، نیکیاں گناہ جو بھی ہم کرتے ہیں قول کے ذریعے، یوں وزن قیامت میں اس کو وزن کیا جائے گا، ہمارے عمل بھی تولے جائیں گے، ہمارا قول بھی تولا جائے گا۔ امام مجاہد کہتے ہیں قسطاس یا قسطاس، قاف کے پیش کے ساتھ بھی زید کے ساتھ بھی، عدل کے معنی میں آتا ہے، انصاف کے معنی میں آتا ہے، رومی بھاشا میں، رومی زبان میں یقال القسط مصدر المقسط، کہا گیا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، قسط قاف کے زید کے ساتھ مقسط کا مصدر ہے، هو العادل، یہ عدل کے معنی میں آتا ہے، انصاف کے معنی میں آتا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، اس کا مصدر قصد ہے، قاف کے زبر کے ساتھ، وَأَمَّا الْقَاسِطُ، قاصد جو قصد سے بنا ہوا ہے، فَهُوَ الْجَائِلُ، وہ ظلم کے معنی میں آتا ہے۔ حدیث بین کے ہم سے احمد بن اشتاب نے حدیث بین کے ہم سے محمد بن حسین، امام بخاری کہہ رہے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ہمارے ابن قعقاع سے، وہ ابو زرع سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو پر جس پر عمل تولا جائے گا قیامت کے دن اس پہ بہت بھاری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، روئی 1 کلو لے لو 1 بورا ہو جائے گا، روئی 1 کلو آپ تولے 1 بورا ہو جائے گا، اور 1 کلو سونا تولو کتنا ہوگا؟ دونوں 1 کلو ہے، اتنا سا سونا 1 کلو ہوگا، روح اتنی ہے مگر 1 کلو۔ اب جب تولیں گے قیامت کے دن ہمارے اعمال چلے جائیں گے، ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، نوافل، صدقات و زکوٰۃ و خیرات جب تولا جائے گا، اس میں سب سے زیادہ وزن سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ جو 2 کلمے ہیں ان کو ادا کرنے میں زبان بھی پر ہلکے ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میدان محشر میں اس کا وزن بڑھائے گا، یہ وزندار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب لوگ اس 2 کلمے کو یاد کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ۔ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ساری پاکی تیرے لیے ہے، سب بہتو سبحان اللہ، یہاں فعل سب بہتو وجوبی طور پر حذف ہے، 4 جگہوں پر فعل وجوبی طور پر حذف ہوتا ہے، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ ہم سبحان اللہ سیدھے بولتے ہیں، سب بہتو سبحان اللہ نہیں بولتے ہیں، جبکہ ہم جب معنی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، ہر عیوب سے پاک مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات 2 قسم کے ہیں، اللہ کے صفات 2 قسم کے ہیں، ایک ایجابی ہے اور ایک سلبی ہے، ایک ایجابی ہے اور ایک سلبی ہے۔ بھیا تو میں کے جانے نکل گئی، آواز دے رہا ہوں اس کا۔ اللہ کے صفات 2 قسم کے، ایجابی اور سلبی۔ ہم کہیں گے نا کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، یہ صفات ایجابی ہے، یعنی اللہ کے لیے ہم اس باتی طور پر کچھ کلمات ثابت کرتے ہیں، کچھ باتیں ثابت کرتے ہیں۔ اب منفی دیکھیے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے، کہتے ہیں نا اللہ ہر برائی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، یہ منفی صفات ہے۔ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو گویا ہم یہ کہتے ہیں سبحت سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں ہر طرح کی برائی سے، میرا رب ہر برائی سے پاک ہے۔ اچھا ایک بات اور سن لیجیے، اللہ تبارک و تعالی ایجابی
صفتوں کے مقابلے میں منفی صفت کو بہت پسند کرتے ہیں. اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ آپ اللہ کی بڑائی اس انداز میں بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں. اللہ شرک سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید والوں کو کیوں اتنی فیسلٹی دینے کا وعدہ کیا قیامت دن میں؟ توحید کو اتنی عظمت کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت بہت پسند ہے. میری بہنوں، میرے بھائیوں، بارش سے نہیں گھبرانا چاہیے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر ہو رہی ہے تو ہو جانے دو. یہ رحمت ہی برس رہی ہے. اس لیے آرام سے بیٹھ جاؤ. یہ موقع بار بار نہیں ملے گا. ارے یہ تو اہل حدیث لوگ ہیں. ہم لوگ اشرفیہ میں پڑھتے تھے بریلی میں نا، تو جس دن ختم بخاری ہوتا تھا اس دن لوگ بوتلوں میں پانی بھر کے لاتے تھے بڑے بڑے جگ میں، تاکہ وہ دم کڑوا کے لے جاؤ، سال بھر اس کو پیتے رہے. یہ تو قومی وہابی ہے. اسی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی سنتی نہیں. افسوس کی بات ہے، گھر سے حدیث ادھر سے بخاری ہو اور بارش ہی عورتیں گھبرا جاتی. ہمارے جو شیخ ہیں ناظم عمومی اور انگریز صاحب یوں ہی نہیں الزام دے رہے تھے اور دوسری رکھ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے. وہ سمجھ رہے ہیں ان کی کمی کمزوری ہو، ان کی عیش پسندی. یہ دین کے لیے کچھ بھی برداشت کرنے کو تیار ہے. مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا ہم سب کو بھی ہے، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے. اتباع رسول، اتباع سنت، اس کا شوق آپ کے دل میں بہت زیادہ ہونا چاہیے. بہرحال میں آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منفی صفات ایجابی کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے. ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ میرے بندے مجھے گالی دیتے ہیں. میرے بندے مجھے گالی دیتے ہیں، مجھے چٹلاتے بھی ہیں. اور پھر وجہ بیان کی کہ گالی کس طرح سے دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں بے اولاد ہوں، میں اولاد سے پاک ہوں، میں ان باتوں سے پاک ہوں، لیکن پھر بھی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا، یا یہودیوں کا عقیدہ ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے لیے وہ بیٹا ثابت کرتے ہیں، اولاد ثابت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑی تکلیف ہے. اسی لیے سبحان اللہ کا کلمہ ہم مسلمانوں کو دیا گیا، اور اسی لیے ہم اور آپ اتنا زور لگاتے ہیں توحید کے لیے اور اتنا شرک کی تردید کرتے ہیں. یہ توحید کے کلمات ہیں. امام بخاری نے کتاب التوحید کے تحت پیش کیا. کتاب التوحید کا بات میں، اور کتاب التوحید کے تحت یہ حدیث آئی ہے. توحید آپ سمجھتے ہیں نا؟ توحید دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتا ہے. توحید کا کلمہ، توحید کا عقیدہ، توحید اس کائنات کی بنیاد ہے. اس کائنات کی بنیاد توحید پر ہے. آپ نہیں دیکھتے وحدت کا نظام ہے، سمے پہ رات آ رہی ہے، سمے پہ رات جا رہی ہے، سمے پہ سورج نکل رہا ہے، سمے پہ سورج ڈوب رہا ہے. یہ وحدت کا نظام نہیں ہے. کیا دو چار لوگ مل کے چلا رہے ہیں اس کو؟ اگر ایسا ہوتا تو ٹائم ٹیبل ایک ہی رہتا. جب چار آدمی، چار مولانا جمع ہو جائے کمرے میں تو ایک دن نہیں گزار سکتے، جھگڑا ہو جاتا ہے آپس ہے نا. وحدت پہ قائم. میری بہنوں سنو، اور اس کائنات کی بقا بھی توحید کی وجہ سے. بڑی بات بول رہا ہوں، عجیب لگ رہا ہوگا آپ کو. اس کائنات کی بقا یعنی یہ کائنات اسی وقت تک باقی ہے جب تک عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید کا اگر ایک آدمی بھی زندہ رہا تو قیامت قائم نہیں ہو سکتی، اور ایک بھی نہیں رہا تو قیامت قائم ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ.
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہو۔ معلوم ہوا یہ توحید کا عقیدہ، توحید کا کلمہ اور توحید والا اس کائنات کے بقا کی دلیل اور کارن اور سب۔ جس دن یہ سب اٹھ جائیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت شرار الناس میں قائم ہوگی، بدترین مخلوق میں قائم، جو دنیا کے بدترین مخلوق ہوں گے اس میں قائم۔ اور اسی توحید کو لے کر سارے انبیاء آئے تھے۔ سارے نبیوں کی بعثت کا مقصد صرف توحید رہا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ آپ نے پڑھا ہوگا اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر ہر امت میں ایک رسول کو ہم نے بھیجا، اس لیے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دینے کے لیے۔ تو گویا سارے نبیوں کی بعثت کا کارن بنے رسول۔ کتنے سارے رسول؟ 1,24,000 انبیاء کریں۔ اچھا یہ بھی جان لیجیے آپ، ہمارے آپ کے عمل نیک و بد جتنے بھی ہیں اس کے بھی کام توحید سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر عقیدہ توحید نہیں تو آپ کی نماز کا حساب کتاب نہیں ہوگا، سیدھے جہنم۔ عقیدہ توحید نہیں، روزے کا حساب نہیں، زکات کا حساب نہیں، ایک نیکی کا بھی حساب نہیں۔ عقیدہ توحید ہے تو آپ کا حساب ہوگا، آپ کا عمل تو اللہ جائے گا۔ اگر شرک ہے کسی کی زندگی میں، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا، سیدھے سیدھے چلے جائے۔ ہمارے عملوں کے تار بھی جڑے ہوئے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بعد میں، پہلے ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ ہر نبی توحید لے کے آئے، ہر نبی نے توحید کے لیے دکھ جھیلا، اور کسی نبی نے کبھی بھی شرک کو برداشت نہیں کیا۔ یہ بھی اتہاس ہے، ایک نبی نے برداشت نہیں کیا شرک کو، کوئی سمجھوتا نہیں کیا شرک کے ساتھ۔ امام بخاری نے کتاب التوحید کے تحت حدیث کو پیش کیا ہے، اور توحید کی اپنی اہمیت ہے، اپنا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے سمجھوتا نہیں کیا، سارے نبیوں نے، کسی نبی نے نہیں کیا۔ کیا ہے اس میں مکے کے مسلمانوں کو کیا کیا عزت دی، چائے گر رہی ہے۔ سمیہ شہید ہو گئی، اللہ کے رسول نے ایک بار نہیں کہا مصلحتاً کہ سمیہ چلو آدھے گھنٹے کے لیے شرک کے کلمات بول دو، جان بچ جائے گی۔ چاہتے تو کر لیتے نہ سمجھوتا، چاہتے تو مصلحتاً بولوا دیتے، بول دو کیا ہوگا، ابھی نہیں، شہید ہو گئی تو ہو گئی، توحید میں قربان۔ اتنے سارے صحابی دکھ اٹھاتے رہے، دکھ جھیلتے رہے توحید کے لیے۔ مشرکین نے بڑا لالچ دیا اللہ کے رسول کو کہ آپ اپنی توحید کو روکیے، کیا کچھ نہیں کیا، علماء ہے سب جانتے ہیں، بادشاہت پیش کر دی، سرداری پیش کی، مال کا لالچ پیش کیا، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا۔ اور یہاں تک آ گیا مشرکین کہ چلیے سمجھوتا کر لیتے ہیں محمد، ایک قدم ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک قدم آپ آگے آؤ، ایک سال ہم سب لوگ مل کر آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، اور ایک سال کے لیے آپ سب لوگ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں۔ تاریخ میں تو بھی پڑھا ہوگا نا، سمجھوتے گزر آئے تھے، عرش سے آیت نازل ہو گئی، سورت نازل ہو گئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ۔ کہا گیا کافرو ہم عبادت نہیں کر سکتے ان خداؤں کی جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم کر سکتے، تمہارا خدا تم جانو، میرا رب میں جانوں، لکم دینکم ولی دین۔ کوئی سمجھوتا کیا؟ یہ ہے توحید، یہ ہے وہ نعمت جو اللہ نے اہل حدیثوں کو دیا ہے، اور بجا طور پر آپ سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں، ہم ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ اہل توحید ہیں، اور یہ توحید کا بیان ہے۔ توحید یہ کتاب التوحید کے اندر ایک باب ہے، باب قول اللہ، اللہ کے اس قول کا بیان جو اللہ نے فرمایا نزع الموازین والقسط۔ امام بخاری اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے توحید کے 6 ارکان ہیں، اور ایک رکن ہے ایمان بیوم القیامہ، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان،
आसमानी किताबों पर ईमान, सारे रसूलों पर ईमान तो है ही, उस बाद फरिश्तों पर, उसमें एक क्या है तकदीर पर, और एक है एक क़यामत पर। क़यामत पर जो हमें ईमान रखना है उसके अंदर कई चीजें हैं, उनमें से एक चीज ये भी है कि आपके ईमान में ये बात दाखिल होना चाहिए, आपके अकीदे में ये बात शामिल होना चाहिए कि कल क़यामत में जो हमारे अमाल हैं, चाहे वो कौली अमल हो या अमली अमल, हमारे दो किस्म के होते हैं ना, एक अमल करते हैं, हम काम करते हैं, नमाज रोजा हज ज़कात, एक कौली हम बोलते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलमात जो हमारे मुंह से निकलते हैं, अल्लाह ताला इसमें बेशुमार नहीं कह देता। ये इबादत कहते ही है हर उस कौल को जिससे अल्लाह राजी हो, खुश हो, जो अल्लाह के रसूल की जुबान से हमें सिखाया गया हो, बताया। लेकिन लिमा युहिब्बुल्लाह व यर्दा, हर उस अमल को हम कहते हैं इबादत, हर उस कौल को हम कहते हैं इबादत जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के तवस्सुत से हमें वरात दी। रसूल का तवस्सुत इसलिए जरूरी है कि रसूल का तवस्सुत खत्म कर दिया जाए तो फिर तो जो आदमी जो चाहेगा वो निकालता रहेगा, बिदअत निकालता रहेगा, इजाद करता रहेगा, जैसा कि वो करता। तो कौल भी तौला जाएगा, अमल भी तौला जाएगा। अल्लाह ने फरमाया नज़ाउल मवाज़ीन, हम इंसाफ और तराजू कायम करेंगे जिसमें कोई घपलाबाजी नहीं होगी, टालटोल नहीं होगी क़यामत के दिन। इमाम बुखारी कहते हैं बाप बांधते हुए इसके ऊपर कि बनु आदम के अमाल, उनका कौल तौला जाएगा। भाई बीच में लफ्ज़ी तहकीक है, मुजाहिद कहते हैं किस्तास या कुस्तास दोनों पढ़ सकती हो, अदल के माना में आता है रूमी जुबान में, और ये भी बोला गया है कि किस्त मुक्सित का मज़दर है, और ये आदिल के माना में आता है, इंसाफ के माना में आता है, और कासिद जो है जो कष्ट से बना हुआ है ये जायर और जुल्म के माना में आता है। इसी एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कुरान के अंदर, कासिदू, ये जालिम के माना में इस्तेमाल हुआ। बहरहाल यहाँ से हदीस सुन लीजिए आप, हदीस की रवायत हमने आपके सामने पेश कर दी है। हम बात करते हैं इसके ऊपर कि तौहीद बड़ी नेमत है, उस तौहीद की नेमत होने की वजह है अल्लाह को महबूब होने की वजह मैंने बयान कर दी कि अल्लाह को ये महबूब क्यों है, इसलिए कि इसके अंदर मनफी सिफत का जिक्र है, मुस्बत का नहीं, मनफी सिफत का इसमें जिक्र हो रहा है। भारी किस तरह से, हैरत की बात तो यह है कि ये भारी कैसे, तौला कैसे जाएगा? चलो माना मिजान होगा कायम, अमल तौला कैसे जाएगा? हमारा जो अमल है वो अर्ज है। दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, जरा ज़हन को रखिएगा इधर। दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक है जौहर, एक होता है अर्ज। जौहर का मतलब वो होता है कि आदमी कोई भी चीज अपना वजूद एक जगह रख सके बरकरार, उसे कहते हैं जौहर। एक होता है अर्ज जो अपना वजूद किसी के सहारे दिखाता है। मैं एक मिसाल लेकर समझा देता हूँ, बहुत आराम समझ में आएगा। धूप है, आप खड़े हो जाइए, आप जौहर हैं क्योंकि आपकी लंबाई चौड़ाई गहराई है, नापा जा सकता है। आप जहाँ चाहे जाए आए अपने इरादे से, या कोई भी ले जाए आपको उठा करके, लेकिन आपका जो साया है ना, आपका साया वो आपके जिस्म के साथ है। ऐसा हो सकता है कि आप चले जाएं और आपका साया रह जाए, हो सकता है। वो आपके साथ चाहे हुए, आप जाएंगे वो भी चला जाएगा। आप जब तक यहाँ खड़े हैं आपका साया है, आप निकल गए साया भी निकल गया, वो भी खत्म हो गया। वो दरअसल अपना वजूद आपके सहारे रख रहा है। ऐसे वो कहते हैं अर्ज। अमल जो है, नमाज रोजा हज ज़कात जो हम करते हैं ना, ये कर्ज है, ये जौहर नहीं है, इसको वजन नहीं किया जा सकता। फिर अल्लाह तबारक व तआला वजन कैसे करे? तो बेहतरीन कौल जो उलमा का खास तौर से अल्लाह का ये है कि अल्लाह कादिर मुतलक है, वो जो चाहता है। इस दौर में समझना हमारे आपके लिए मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि आज तो वो दौर है जब बिजली को नापा जा रहा है कि आपका इतना यूनिट उठ गया है। भैया वो भी तो एक अर्ज है, तौला जाता है क्या बिजली को? आज हवाओं को नापा जा रहा है, इतना दबाव है। आज टेम्परेचर को नापा जा रहा है। इस दौर में हम पैदा हुए हैं, हमारे लिए इस पे यकीन करना तो बहुत आसान हो गया
پہلے کے لوگوں نے تو یوں ایمان رکھا تھا اللہ پر، آج ہم سوچ سمجھ کر ایمان لا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قول بھی تول لے گا، عمل بھی تول لے گا۔ مسئلہ اب دوسرا ایک اس میں یہ ہے کہ عمل اور قول تولا جائے گا یا وہ دفتر تولا جائے گا جس پہ گناہ لکھے جاتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ تو حدیثوں سے جو تائیدیں ملتی ہیں دونوں طرح کی ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے ترمذی کے اندر، راوی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی کو تمام لوگوں کے سامنے نجات دیتا ہے۔ ان اللہ سیخلف رجلا فی امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک آدمی کو قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے نجات دے گا۔ کیسے؟ پوری حدیث سنیے، اللہ فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا فینشر الیہ 99 سجلا، اس کے سامنے میں اس کے 99 دفتر، 99 دفتر گناہوں کے کھولے جائیں گے۔ کتنے؟ 99 گناہوں سے بھرے ہوئے دفتر ہوں گے اس آدمی کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل سجل مثل مد البصر، ہر دفتر ایک دفتر کی لمبائی حد نگاہ ہوگی۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر اتنا لمبا ایک دفتر ہے گناہوں کا، ایسے ایسے 99 ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کھول دے گا اس بندے کے سامنے میں اور کہے گا اَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا، ان گناہوں میں سے تو کسی کا انکار کر سکتا ہے کہ یا اللہ میں نے نہیں کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ بندہ کہے گا لا یا ربی، اللہ میں نہیں کر سکتا، میں نے سب گناہ کیا۔ تو بندہ سوچے گا ساری زندگی جھوٹ بولتا رہوں، رب کے سامنے بھی جھوٹ بولوں؟ کہے گا نا لا یا ربی میں انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ فرمائے گا، پوچھے گا اس سے ظالمہ کا کوتبت الحافظ، یہ فرشتے جو میرے محافظ ہیں گناہ نیکی لکھنے والے، انہوں نے کوئی غلطی سے انٹری تو نہیں کر دیا زیادہ؟ تو نے گناہ نہ کیا ہو، انہوں نے لکھ دیا ہو؟ پھر دیکھے گا، کہے گا لا یا ربی نہیں ایسا دوسرا دو بھائی، اللہ پوچھے گا فلک عذر، تیرے پاس کوئی عذر ہے کیا؟ تم مجبور تھے اس گناہ پر؟ کہے گا لا یا ربی اللہ مجبور بھی نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کے کیا، ایسا بھی نہیں کہ مجبوری میں کر دیا۔ بیٹری نہیں ملے، بندہ مایوس ہو جائے گا کہ جہنم تو میرے لیے طے ہے، نیکی ایک بھی اس کے پاس نہیں، گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جب وہ جانے لگے گا فرشتوں سے جہنم کی طرف لے کے چلیں گے تو اللہ کہے گا بلا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، بلا وَإِنَّ لَكَ عِندَنَا حَسَنَةً، ہاں تیری ایک نیکی ہے میرے۔ دیکھو اس بندے کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ میں نے ایک نیکی کی تھی، اللہ کہے گا تیری ایک نیکی ہے میرے پاس۔ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةً، اللہ تعالیٰ عرش اعظم سے کارڈ نکالے گا، ایک کارڈ نکالے گا، فیہا اس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پورے اخلاص کے ساتھ اس بندے نے زندگی میں ایک بار اقرار کیا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا معبود برحق تو وہ ایک ہی ہے اور محمد صلی اللہ کے رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے زبان سے نکلے ہوئے اس توحید کے مخلصانہ کلمے کو اپنے پاس لکھ رکھا اور کہے گا بلا وَإِنَّ لَكَ عِندَنَا حَسَنَةً، ہاں تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور فرمائے گا اس آدمی سے حضور وزن ہے، تم وزن کرو، اب ایک پلڑے پہ 99 رکھو، ترازو کے پلڑے پہ 99 گناہ کے دفتر رکھو اور دوسرے پہ جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا ما هذه البطاقة ما هذا السجلات یا ربی، خدا بندہ اس 99 دفتر کا کیا مقابلہ کرا میں ایک کارڈ سے؟ یہ کیا وزن میں اترے گا؟ 99 گناہ کے دفتر اور ایک کارڈ نیکی کا، اس سے کیا وزن کرے ہم؟ لیکن اللہ فرمائے گا اور تو وزن تو کرے بندہ آخر کار اللہ کو خوب مانتے ہوئے ان گناہوں کے دفاتر کو اٹھا کے پلڑے میں رکھے گا اور پھر اس کا کارڈ کو ایک پلڑے میں رکھ دے گا جس پہ توحید کا کلمہ ہے
اللہ کے رسول نے فرمایا فطاشت السجلات وثقلت البطاق، یہ سارے گناہ کے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے، اوپر بھاگ جائیں گے، اور وہ ایک کارڈ جو ہوگا توحید والا لا الہ الا اللہ وہ نیچے جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فلا یثقل مع اسم اللہ شیئا، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی۔ آپ کے سینے میں توحید کا کلمہ ہے، اس کی حفاظت کیجئے، اس کی ترویج و اشاعت کیجئے، اس کی دعوت و تبلیغ کیجئے۔ قسم خدا کی اگر آپ کے ذریعے ایک آدمی ہدایت پا گیا تو دنیا بھر کی ساری نعمتوں سے بھاری نعمت آپ کو وہی ملے گی۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ علی اگر تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو حق نصیب ہو جائے، توحید نصیب ہو جائے، تو سینکڑوں سرخ اونٹوں سے تیرے لیے بڑائی لائے۔ ہم سب لوگ توحید کے داعی ہیں، ہمیں اس میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانا چاہیے، اس کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اس کے قیام و ثبوت کے لیے ہمیں ہر آدمی کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا اور ہماری بقا بھی اسی بنیاد پر ہے۔ باتیں تو مجھے بہت کہنی تھی، حدیثیں مجھے بہت سنانی تھی، لیکن میرے خیال میں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور ہمارے مہمان وغیرہ، اس لیے شکریہ کے ساتھ بھی اور دعا کے ساتھ بھی فہیم اختر صاحب کو میں اس بہترین جشن کو قائم کرنے، منعقد کرنے اور آپ سب لوگوں کے دعوت و تبلیغ آپ کو پہنچانے کے لیے یہ بڑا اہتمام ہے جنہوں نے چوٹی کے علماء، اس وقت یہ چوٹی کے علماء ہیں، یہ سب لوگ آئے ہیں آپ کے پاس، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، بڑی عظیم شخصیات ہیں، یہ سب حاضر ہوئے ہیں۔ یہ موقع کون فراہم کرتا ہے؟ یہ تو کرتے ہیں نا، آپ کے سامنے اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں، سچی اور اچھی باتیں آپ کو ملتی ہیں اور یہ نجات کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو خوشیوں سے بھرے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں سے نوازے اور اس طرح کو رات دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ لہٰذا وسط 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے جو کچھ بھی میں نے ابھی کہا تھا وہ آغاز بات تھا، ابھی تو بہت باتیں ہونے باقی تھی، لیکن علماء صاحب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ شیخ کی محبتوں میں شریک ہوتے ہوئے میں اپنی بیٹیوں سے اس ترجمۃ الباب کے تعلق سے جو بات کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، الحمدللہ انہوں نے حدیث کا عرض نکال کے آپ کے پاس رکھ دیا۔ میں صرف 2-3 منٹ، میری بیٹیوں امام بخاری رحمہ اللہ نے 1000 سے زائد اساتذہ سے تعلیم حاصل کر لی، ایک استاذ آپ کے یہ ہو گئے، اور 2 منٹ کے لیے میں آپ کی محبت میں شریک ہوں گا۔ باب ابواب بینان جمع، دروازے، قول کہنا، بولنا، اشارہ کرنا، چلنا، جھکنا، اطاعت کرنا، اجتہاد کرنا، تہمت لگانا، یہ سارے معنی دیا۔ امام بخاری کے بارے میں یہ ہے کہ فقہ البخاری فی التراجم، جو باب آپ نے پڑھا، باب قول اللہ، باب سمجھ لیا، قول سمجھ لیا، اللہ، امام بخاری نے لفظ اللہ کا استعمال کیوں کیا؟ جبکہ اللہ کے 99 نام ہیں، یہاں بالکل اختصار میں اللہ اسم ذات اور اسم صفات دونوں کا اجتماع ہو گیا۔ پلس ایک عجیب نقطے کی طرف اشارہ ہے، محدثین بیان کرتے ہیں کہ علامہ ابن قیم یا علامہ ابن تیمیہ اگر ان نکات کے پردہ اٹھاتے تو ایک بڑی بات ہو جاتی۔ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے، اور یہاں سے وجود کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وجود ذہنی، وجود حقیقی، جیسے یہ مولانا کا نام زید ہے اور یہ میرے لیے وجود حقیقی ہم نے دیکھا نہیں، اور اگر زید وجود ذہنی، اگر زید کی صورت دیکھنے کے بعد جو میرے عقل میں محفوظ رہتی ہے وہ وجود ذہنی ہے۔ وجود لفظی،
اگر ہم لفظ زید بولتے ہیں تو وجود لفظی ہے، اور اگر ہم لکھتے ہیں تو وجود کتبی ہے، اللہ وجود ذہنی میں شامل نہیں ہے۔ پھر وجود کی دوسری قسم ہے، ایک ہے واجب الوجود۔ ہمارے شیخ بخوی جاننا ہے اور سمجھیے کہ انہوں نے فلسفہ پورا کر دیا، وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکے۔ تو واجب الوجود جس کا موجود ہونا ضروری ہے، دوسرا ہے ممتنع الوجود جس کا شریک محال ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اور ایک ہے ممکن الوجود جس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ باب قول اللہ سمجھ گئے؟ نزع الموازین، نزع یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کبھی واحد کا استعمال کیا، کبھی جمع کا استعمال کیا۔ واحد کا استعمال کہاں ہوا ہے؟ جہاں اللہ کی رحمت اور نعمت کا ذکر ہے، الیوم اکملت لکم، ہے نا، اور جہاں اللہ کی شان جلالت اور عظمت کا تذکرہ ہے وہاں نزع صیغہ جمع متکلم کا استعمال کیا۔ پلس اگر اللہ کے خطاب کے لیے الفاظ کا استعمال کیا گیا تو پورے قرآن میں واحد کا لفظ رب اغفر لی ذنبی، اللہ اغفر لی، ہے نا، اور صرف ایک جگہ رب ارجعون یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ الموازین یہ میزان اور موازین کی جمع ہے۔ القسط کیا بڑا ہے؟ الموازین کی صفت بھی ہے، الموازین کا مفعول لہو بھی ہے، اور الموازین کے بعد ضمائر محذوف بھی ہے۔ لیوم القیامہ، یوم کے بعد جو ہے اس سے پہلے لحساب یوم القیامہ، یہ ساری باتیں ہیں۔ پھر کلمہ کا ذکر ہے، ہمارے شیخ نے سمجھا دیا، حبیبتان ہے، خفیفتان ہے، علی اللسان ہے، ثقیلتان ہے، فی المیزان ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے جس پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم کیا۔ ایک اور نقطہ ہلکا سا، اس میں احمد بن اشتاب کا ذکر آتا ہے جو آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو یہ بخاری کی جو روایت ہے نا، کتاب الدعوات میں ہے، کتاب الاعمال بالنذور کے اندر ہے، اور دیگر سندوں سے، لیکن اس روایت کو اشتاب سے لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو معنوی مناسبت بھی اور لفظی مناسبت بھی۔ شیخ علم ضبط میں اشکاب کا معنی آتا ہے عطیہ دینا اور بدلہ دینا، اور یہ اللہ کی جزا کا ذکر ہے۔ اس کے اندر اللہ اتنا بدلہ دے گا جس کا شمار نہیں، اس حساب سے بھی۔ دوسری بات ہے کہ امام بخاری کے آخری استاد ہے، اور آخر میں ملاقات ان سے مصر میں ہوئی ہے، اور 217 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے ان کو اشکاب والی روایت کو آخر میں لایا گیا۔ اور اشکاب منصرف بھی ہے اور اشکاب غیر منصرف بھی ہے، آپ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اشکاب بھی پڑھ سکتے ہیں، اشکاب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس سے بہت سارے یہ ہے یعنی معانی ہے۔ میں شیخ کی محبتوں اور ان کے قدروں کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ، السلام علیکم۔ جزاکم اللہ واسم الجزا۔ ہر طرف عصری علوم کی مارا ماری ہے، کوئی کسی سے کم نہیں۔ یہ فہرست یہ سب کی سب کے تیاریوں میں کپریٹر اس کی آواز بڑھا بھائی۔ ہاں مطلب میں جب چلاؤں گا تو میک کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ہر طرف عصری علوم کی مارا ماری ہے، کوئی کسی سے کم نہیں۔ یہی سب کی تیاری ہے۔ یوں تو مبارک سینکڑوں بنات کی نیپال میں فہرست جاری ہے، یوں تو مبارک سینکڑوں بنات کی نیپال میں فہرست جاری ہے۔ سب سے منفرد جمیلہ میں طرز جشن بخاری ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بڑی اچھے انداز میں فضیلت الشیخ عزت آپ جناب عظیم الدین رضوی حفظہ اللہ وتولہ شیخ الحدیث جامعہ فرقان الاسلامی جنکپور بھروسہ مدھیہ پردیش نیپال سے درس بخاری سماعت فرما رہے تھے، اور مسائل کے عزت آپ تمام کی تمام دیگی علماء کرام چاند تارے کرے محفل میں سجانے آئے، چاند تارے دیکھیے ماشاءاللہ۔ استاد الحدیث جامعہ اسلامیہ ریاض العلوم شنکرپور سپول، استاد الحدیث مدرسہ اسلامیہ راگو نگر بھنگارا، الحمدللہ دیکھیے انداز عمومی مرکز جمعیت اہل حدیث نیپال، اور بھی بہت سے خطبہ اعظام آئے ہیں۔ ان سب کے طرف سے صاحب ادارہ اور آپ کے لیے کہ چاند تارے تیرے محفل میں سجانے آئے، کتاب و سنت کے خزانے کو لٹانے آئے، جن کی دم اور قدم، جن کی دم و قدم سے ہے کتاب حق کی بیان، وہ چلے جشن بخاری کی بزم کی شان قرآن بڑھانے آئے۔ آئیے اب اگلا پروگرام جو ہے رم جھم رحمت کی برسات، رم جھم رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔
रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में रहमत की बरसात हो रही है माशाअल्लाह। आइए ये बंद भी मीरा लगी मोहतरम की कमी से रौनक न हुआ इसका अभी तक। आओ किसी से फूलों से बातचीत करो रोज हवाएं, मेरा भी दिल चाहता है शुरू हक बात ही से। बिहार सीमांचल के मशहूर खतीब वो कुरान ही से नहीं, वो कुरान ही से नहीं गीता वैद से बताएंगे। इससे पहले हम एक शायर को बुलाएंगे बड़े अदब एहतराम के साथ। बिहार से नेपाल तक अदबी मैदान में प्रवास करने वाला, कान्ही पट्टी की सरजमीन से मैदान अदब में अपना मकाम बनाने वाला शायर इस्लाम जनाब अमजद रसूलुल्लाह को बुलाते हैं। उसके बाद चतुर्वेदी से आपको सुनवाते हैं इंशाअल्लाह।